حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے کسی دشمن نے آ کر ان کو خنجر مارا تھا۔ یکم محرم الحرام کو 3-4 روز کی زخم برداشت کر لینے کے بعد یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ میں ایک بات حضرت عمر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی نا، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ پروردگار اسلام کو 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ یہ دونوں عمر کون سے تھے؟ ایک حضرت عمر بن خطاب تھے اور دوسرا عمر بن حشام تھا۔ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، عرب میں اس کا رعب دبدبہ تھا اور آخر تک تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رعب اور دبدبہ، اس کی تو مثال آج تک نہیں ملتی، مثال آج تک نہیں ملتی۔ دعا فرمائی کہ پروردگار ان دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا نا، ہماری جیت ہے، اسلام کو غلبہ مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کے حق میں پروردگار رسول اللہ کی وہ دعا قبول فرمائی اور انہیں اسلام نصیب فرما دیا۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر افضل تھے یا حضرت علی؟ عمر اور علی دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ عمر مراد رسول تھے اور علی مرید رسول تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے، اللہ کے رسول نے انہیں مانگا تھا۔ حضرت علی بغیر مانگے آئے اور رسول اللہ پر اپنی جان نچھاور کر کے چلے گئے۔ آپ کی غیرت پہ، آپ کی رسالت پہ، آپ کے کردار پہ ہر موقع پر آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اسلام کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ عمر میں بہت چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ مانگ کر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا تھا۔ تو یہ تو بات تھی، کیوں مانگا تھا؟ کیوں مانگا تھا؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے نا، کیا یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 150 تھی تو رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ 150 سے 151 ہو جائیں؟ صحابہ کی تعداد 500 تھی، رسول اللہ چاہتے تھے کہ 500 کی جگہ یہ 501 ہو جائے؟ کوئی وجہ تھی نا؟ سارے لوگوں کو چھوڑ کر عمر بن خطاب کو مانگا جا رہا ہے، عمر بن خطاب کو اسلام نصیب ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ بات کو سمجھیے گا۔ ایک ہے کثرت اور دوسری چیز ہے غلبہ۔ ایک ہے کثرت اور دوسری چیز ہے غلبہ، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ایک ہے کوانٹیٹی، دوسرا ہے کوالٹی۔ کثرت معنی نہیں رکھتا، غلبہ معنی رکھتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صحابہ بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کے مسلمانوں کے گروہ میں، جماعت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے تھے کہ اس طرح شاید ہمیں تیزی کے ساتھ غلبہ نہ حاصل ہو سکے، ہمیں ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے، اور وہ فرد ابو جہل ہے یا پھر عمر بن خطاب ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ہمارے دائرے میں آ جاتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ ساتھ غلبہ نصیب ہوگا۔ عمر بن خطاب تشریف لائے، آپ بھول گئے؟ حضرت عمر نے ہی تو فرمایا تھا کہ آپ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اب عمر مسلمان ہو گیا ہے، اب بھی آپ چھپ چھپ کر نماز پڑھیں گے۔ باہر تشریف لائیں، آپ کی ایک جانب پہ عمر ہوگا، آپ کی دوسری جانب پہ امیر حمزہ ہوں گے، بیچ میں آپ ہوں گے، اور کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو روکتا ہے، کون آپ کو کعبے میں جانے سے، داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہی وہ دن تھا کہ جب مسلمانوں نے کھل کر لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا اعلان کیا، اور پھر کھل کر مسلمان لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب کے آنے کی جو وجہ تھی، رسول اللہ نے جو انہیں مانگا تھا اس کی جو وجہ تھی، وہ ایک ہی چیز تھی،
کہ اسلام کو کثرت نہیں، اسلام کو غلبے کی ضرورت ہے جو عمر بن خطاب کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اور غلبہ کیوں تھا؟ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ کیسے حاصل ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ انصاف پسند تھے، اسلام کے لیے قربانی دینے والے فرد تھے، اسلام کا لفظ سنتے تھے، نام سنتے تھے تو ان کی غیرت جوش مارنا شروع کر دیتی تھی، غیرت مند انسان تھے۔ ان کا اسلام سے قبل کے ایک واقعہ لکھا ہے مورخین نے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہ سفر پر نکلے اور فلسطین تشریف لے کر جا رہے تھے، جانا آگے کہیں اور تھا، فلسطین پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں یہ پتہ نہیں کسی کام میں لگ گیا اور قافلہ نکل گیا ان کو چھوڑ کے، یہ بچھڑ گئے قافلے سے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے پریشان، ایک پادری آیا، اس نے دیکھا، کافی دیر سے دیکھتا رہا، پھر قریب آیا، پوچھا کہ عمر ہو؟ تمہارا نام عمر ہے؟ جی میرا نام عمر ہے۔ خطاب کے بیٹے ہو؟ جی خطاب کے بیٹا ہوں۔ پھر کہا کہ میری میزبانی میں آنا چاہو گے؟ میرے پاس کھانا کھا لو یار، آؤ نا تھوڑا بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں قافلے سے بچھڑ گئے ہوں اور تم کہتے ہو کہ میرے پاس کھانا کھا لو، پریشان ہوں۔ کدھر گیا قافلہ؟ قافلہ نکل گیا، کس طرف گیا ہے؟ یوں گیا ہے۔ تو پادری نے کہا سب سے تیز ترار گھوڑا یہاں میرے پاس ہے، میری مہمانداری قبول کر لو، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ بات چیت ہوئی، پھر اس کے بعد پادری نے کہا مجھے لکھ کر دے سکتے ہو کہ اگر کل کو تم حکمران بنے تو ہمارا ٹیکس معاف ہوگا؟ لکھ کر دے سکتے ہو کہ اگر کل کو حکمران بنے تو ہمارا ٹیکس معاف ہوگا؟ حضرت عمر ہنس پڑے، اور میں کیا بات کرتے ہو یار، مسافر آدمی ہوں، میں حکمران؟ کہا نہ لکھ کے دے دو، بس نہیں بنو گے نا، تمہارا خیال یہ کہ نہیں بنو گے، لکھ کے دینے میں کیا حرج ہے؟ لکھ کے دے دیا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، میں اگر حکمران بنا تم سے نہیں لڑوں گا، ٹیکس معاف ہوگا، تمہارے ساتھ رعایت ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، رسول اللہ کے قریب کے لوگوں میں شمار ہونے لگا، خلیفہ ثانی بن گئے، سلطنت مل گئی، دنیا پر بادشاہت قائم ہونے لگی، وہ جگہ فتح ہو گئی، یہ فتح ہو گئی، فلاں فتح ہو گئی، بیت المقدس رہ گیا۔ مسلمان گئے ہیں وہاں چڑھائی کے لیے، پادری باہر نکل آیا، اس نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے امیر المؤمنین سے کہو کہ وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم سے بات کر لیں، ہم بغیر لڑے سارا بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، اسی وقت چابیاں حوالے کر دوں گا۔ مسلمانوں کے امیر نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا، حضرت عمر کے پاس پیغام بھیجا، حضرت عمر تیار ہو گئے، آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے ایک ساتھی اسلم سے کہا، حضرت اسلم، زید بن اسلم کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ صحابی رسول تھے، کچھ حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، ان کے والد تھے، حضرت عمر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ چلو ایک سواری ہے، ہم دو سوار ہیں، تھوڑی دیر تم سواری کے اوپر سوار رہنا، میں مہار پکڑ کے آگے آگے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں سوار ہو جاؤں گا، تم مہار پکڑ کے آگے آگے۔ بیت المقدس قریب آیا، اسلم نے کہا بیت المقدس قریب آ گیا، مجھے شرم آتی ہے، آپ سوار ہو جائیں، مجھے مہار پکڑ لے دیں، لوگ کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ مہار پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے اور یہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہ، انصاف انصاف ہوتا ہے، یہ جو وقت ہے یہ باری تمہاری ہے، میں نے مہار پکڑ کے آگے جانا ہے، تم نے سوار ہونا ہے۔ قریب پہنچ گئے، پادری باہر کھڑا تھا، اس نے پوچھا کہ عمر کون ہے؟ تو وہ سواری کے اوپر سوار اسلم نے کہا یہ جو مہار پکڑے کھڑا ہے یہ عمر ہے۔ اس نے کہا کہ ایک نشانی تو مجھے یہ مل گئی، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، عمر کا انصاف ہوگا تو ایسا ہی ہوگا۔ ہم نے عمر کے بارے میں جو پڑھا وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور پادری، بوڑھا انسان، لوگوں نے سہارا دیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک دستاویز ہے، وہ آیا عمر کے سامنے کھڑا ہو گیا، پوچھتا ہے عمر ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دماغ میں وہ اسلام سے قبل والا سارا واقعہ آ گیا، اور میرے سامنے وہ دیوار تھی جس دیوار کے پاس ٹیک لگا کر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس طرح ایک نوجوان میرے سامنے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا تم عمر ہو؟
تم خत्ताब کے بیٹے ہو, مجھے لکھ کر دو نا ذرا کہ اگر تم حکمران بن گئے تو ہمارے ساتھ سلوک بہت اچھا ہوگا, ہمارا ٹیکس معاف ہوگا. عمر کہتے ہیں وہ سارا واقعہ میرے دماغ میں گونجنے لگا, اور تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھے نے میرے سامنے وہ دستاویز رکھی جو دستاویز میں نے وہ عرصہ قبل لکھی تھی, زمانہ ہو گیا تھے لکھے ہوئے. حضرت عمر فرماتے میں حیران ہو گیا, اور اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا لکھا ہوا ہے, آپ نے کہا تھا, اب اس کے اوپر عمل کریں, ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. ہم بیت المقدس کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو وہ اس وقت لکھ لیے تھا نادانی میں, لیکن ابھی ہماری شورا ہے, مجھے تھوڑا سا مشورہ کرنے دو. شورا کو بلایا, ان کے سامنے پورا واقعہ لکھا. لوگ پریشان تھے کہ یہ ہے کیا. حضرت عمر نے بتایا کہ یہ ہے, اس وقت میں وعدہ کر چکا تھا, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ وعدے کو وفا کرنا ہے, جو آپ نے لکھا تو وہی ہونا چاہیے, آپ جیسے شخص کو وعدہ نہیں توڑنا چاہیے. فرمایا ٹھیک ہے. دستاویز لی اور ان سے کہا کہ جی ہماری طرف سے تمہارے لیے امن ہے اور ہم نہیں لڑیں گے. انہوں نے دوسرے ہاتھوں سے مسجد اقصی کی چابیاں حوالے کی اور فرمایا. اس کے بعد وہی بوڑھا وہ کھڑا ہے, حضرت عمر جانے لگے, وہ کہنے لگا کلمہ تو پڑھاتے جائیں, کلمہ تو پڑھاتے جائیں. اس بوڑھے سے پوچھا یہ ماجرا کیا تھا. اس نے کہا ہم نے اپنی پرانی تورات انجیلوں میں نے یہ بات خود پڑھی تھی. عمر بن خطاب کے اوصاف پڑھے تھے, اس کا حلیہ پڑھا تھا, اس کا نام پڑھا تھا, اس کا انصاف پڑھا تھا, اس کی غیرت پڑھی تھی. مجھے وہ ساری نشانیاں اس نوجوان میں نظر آئی ہیں, کسی اور میں نظر نہیں آئی. میرا ضمیر کہتا ہے کہ عمر بن خطاب یہی والا ہے. تو اب سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب کو کیوں مانگا تھا. اس غیرت کی وجہ سے مانگا تھا کہ ہمیں کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں چاہیے, کثرت نہیں, غلبہ چاہیے. اور غلبے میں ایسے افراد کی ضرورت چاہیے کہ جن کی غیرت مثالی ہو, جن کی حمیت مثالی ہو, جن کا انصاف مثالی ہو. بہت سارے واقعات ہیں. یہی تو وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا, لیکن اگر کوئی نبی ہوتا بالفرض تو وہ عمر ہی ہو سکتا تھا, عمر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کریم مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.